وہ ہے حضرت ذوالکفل یا حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آج میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ایوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ جب حضرت ایوب بیماری سے صحت یاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی دولت سے نوازا اور اولاد بھی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائی اور سونے کی چڑیوں کی بارش بھی عطا کی اور بہت سی وافر مقدار میں ان کو دولت عطا فرما دی۔ پیغمبر آپ اللہ کے پیغمبر تھے۔ یاد کرو اسماعیل ادریس کو اور ذوالکفل کو، وہ بھی نیک کار بندوں میں تھے اور صبر کرنے والوں میں۔ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نیک بنایا۔ سورہ انبیاء آیات نمبر 85 86 پارہ نمبر 17۔ حضرت ذوالکفل کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے 70,000 مردوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر سورہ سواد میں فرمایا، آیات نمبر 47 میں۔ یاد کرو ہمارے مقبول بندوں کو، ابراہیم، یعقوب، اسحاق کو، وہ بھی بڑے قوتوں والے روشن دل تھے۔ ہم نے مخلص کیا تھا انہیں ایک خاص چیز اور دار آخرت کی یاد تھی، اور یہ حضرت ہمارے سامنے چلتے ہوئے لوگ تھے۔ یہ اچھے لوگ ہیں۔ اور یاد کرو اسماعیل، موسیٰ اور ذوالکفل کو، یہ سب نیک بندوں میں تھے اور اللہ کے خاص بندے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت الیاس بھی پیغمبروں میں تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، کیا تم بل کو یاد کرتے ہو اور اس کی پوجا کرتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارے اگلے پچھلوں کا رب ہے، جو تمہارا پروردگار بھی ہے۔ ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ کے اندر حاضر کیے جائیں گے اور اللہ کے بندے جو خاص ہیں عذاب سے مستثنی رہیں گے، اور ان کا ذکر جو پچھلوں والوں کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ الیاس پر ہمارا السلام ہو، اور ہم نیک لوگوں میں ایسا خاص کرتے ہیں۔ بے شک وہ میرے مومن بندوں میں سے تھے۔ سورہ الصف آیات نمبر 124 123 سے لے کر 132 تک ہے، پارہ نمبر 23 ہے۔ حضرت الیاس یہ ہارون کی اولاد میں تھے۔ ان کو قوم وقت کی طرف بھیجا۔ وہ ایک بل کی پوجا کرتے تھے جو ایک بت تھا۔ ان کے والد کا نام یاسین تھا۔ اسحاق اسماعیل بنی اسرائیل سے ہوتے ہارون کی اولاد میں سے تھے۔ یہ لوگ مشرک تھے، بڑے سرکش اور بڑا تکبر کرنے والی قوم تھی۔ اس وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا اور اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔
یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 110 سال ہوئی، یہ کنعان میں پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام ایوب تھا، اور ایوب جو تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ شریعت ابراہیمی، حضرت یوسف شریعت حضرت ابراہیم کے ماننے والے تھے، حق پرست۔ یہ ایک خدا کو مانتے تھے، اس کے سوا کسی اور کو نہ مانتے تھے، اسی کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، کہو میرا بھی وہی رب جو ابراہیم کا، اسحاق کا ہے اور یعقوب کا ہے، میں بھی اسی رب کی عبادت کرتا ہوں۔ جب یہ باتیں بولی تو حضرت یوسف نے اللہ سے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، تم نے مجھ کو حکومت سے بہرہ مند کیا اور مجھے خوابوں کا علم عطا فرمایا۔ اے زمینوں اور آسمان کا پیدا کرنے والے، تو ہے اور تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ آپ مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھانا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل فرمانا۔ سورہ یوسف آیات نمبر 13۔ سب نے اپنے والد سے کہا کہ میں خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو اس خواب کی تعبیر مت بتانا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بزرگی عطا کرائے دے گا، جیسے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، جیسے اس نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی، اور ویسی ہی بزرگی اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ڈرتے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا باپ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس جلن کی وجہ سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر ایک کنویں کے اندر ڈال دیا، اور آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں کے اندر سے نکال دیا اور مصر میں لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی زلیخا نے آپ پر بدکاری کا الزام لگایا اور آپ کو زندان کے اندر ڈال دیا۔ زندان کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی تبلیغ کو جاری رکھا اور ساری جیل کو مسلمان بنا دیا۔ اس کے اندر 2 قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا، اپنے خواب کو بتایا۔ ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے آقا کو شراب پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں جو پرندے کھا رہے ہیں۔ آپ نے ان کی تعبیر یہ بتائی، کہا کہ جس نے کہا ہے کہ وہ شراب پلا رہا ہے وہ اپنے باہر جا کر اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جس نے کہا ہے کہ اس کے سر کے اوپر جو روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ اب ایسا ہی ہوا، جو آدمی شراب کے بارے میں اس نے بتایا وہ زندان سے چھوٹ گیا اور دوسرے کو پھانسی دے دی گئی۔ جب وہ
مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس میں یہ تھا جمیوں کو اکٹھا کیا اور اپنے خواب کی تعبیر ان کے سامنے رکھی، لیکن بادشاہ کا خواب کوئی بھی نجومی اس کا جواب نہ دے پایا۔ ایک دن جب وہ آدمی جو جیل سے چھوٹا تھا بادشاہ کو شراب پلا رہا تھا تو اس کے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیا، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ زندان کے اندر ایک ایسا آدمی ہے جو آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ اس نے کہا جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتا دی کہ 7 سال قحط پڑے گا اور اس قحط سالی کے اندر ہر چیز ہلاک ہو جائے گی اور غلہ ختم ہو جائے گا۔ اس پر بادشاہ بہت پریشان ہوا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا اور غلے کا اس کو محافظ مقرر کر دیا۔ جب قحط پڑا تو کنان سے ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور انہیں غلہ دے دیا۔ اس کے بھائی واپس چلے گئے اور اس کے بعد پھر دوبارہ غلہ لینے آئے۔ جب دوبارہ غلہ لینے آئے تو اس کا بھائی میاں مین جو تھا اس نے اس کو روک لیا اور اپنے بھائیوں کو پھر واپس غلہ دے کر کنان بھیج دیا۔ اور اس وقت ان کے بھائیوں نے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف علیہ السلام ہوں جو تم نے کنویں کے اندر ڈالا۔ اب انہوں نے کہا کہ میرے باپ کو بھی یہاں مصر لے کے آؤ۔ ان کے بھائی وہاں سے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی مصر لے آئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کو وہاں بٹھا دیا اور آپ کی خواب کی تعبیر وہاں پوری ہوئی۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ وہی تعبیر تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو سنائی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جب وفات پائے تو ان کی قبر مبارک کنان کے اندر ہے۔ ہم سب کو ان نبیوں کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو اپنے حکامات اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ کے حکامات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ رسول خیر خلقی محمد۔